فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفا فقال: أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين توأمين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواہ البخاری ومسلم فی صحیحہما. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے اس خطبے میں میں نے قرآن مجید سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ذخیرہ احادیث میں سے 2 مبارک حدیثوں کو پڑھ کر سنایا ہے. دونوں آیتوں اور دونوں حدیثوں کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے تعلیم و تعلم سے ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. قرآن میں خود قرآن کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، جن میں بعض جگہ قرآن کے فضائل بھی ہیں، بعض جگہ قرآن کی قوت کا بیان ہے، بعض جگہ قرآن کے اعجاز کا بیان ہے، بعض جگہ قرآن کی صداقت اور سچائی کا بیان ہے، بعض جگہ اس بات کا بیان ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے. یہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن کے اندر ہدایت ہے. یہ بتلایا گیا ہے کہ معاشرے میں ہر دور کے اندر پھیل جانے والے رسم و رواج کا علاج قرآن مجید کے اندر ہے. یہ بتلایا گیا ہے کہ معاشرے اور سماج میں رہنے اور بسنے والے انسانوں کے اخلاقی حالات کے اندر جو تبدیلی آ جاتی ہے
جو انحطاط اور زوال آ جاتا ہے اس کا علاج قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ گھروں کے اندر، پریوار کے اندر رہنے سہنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں۔ بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ میں نے سورہ واقعہ کی ایک آیت آپ کے سامنے، چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر فرماتے ہیں، اول تو اللہ کا قسم کھانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آگے جس چیز کا بھی بیان آ رہا ہوگا وہ بہت اہم بات ہوگی۔ دل اور دماغ پوری طرح حاضر اور متوجہ ہو جانا چاہیے۔ کیا قسم کھائی اللہ رب العزت نے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھا کر بتلا رہا ہوں ستاروں کے مواقع کی۔ نجوم کا معنی ستارے، اور مواقع بولتے ہیں جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے اور جہاں وہ غروب ہوتا ہے، ان کو مواقع بولتے ہیں۔ ستارے کیا ہیں اور ستارے کتنے بڑے ہیں اور ستاروں کے اندر کیا طاقتیں ہیں، سائنس کے اس دور کے اندر بہت زیادہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کیسی عظیم عظیم قوتیں اور کیسی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں، جس میں جو یہ دنیا ہے اس جیسی کروڑوں کروڑ دنیا ایک ایک ستارے میں سما سکتی ہے، اور اس کے اندر کیسی عظیم طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کا کوئی انداز نہیں لگا سکتا۔ ہندو مذہب میں ستاروں کی تاثیر کہ وہ لوگ بہت قائل ہیں۔ آپ ان کے کیلنڈروں میں دیکھیں گے، ان کے پنڈتوں کو دیکھیں گے، وہ ستاروں کی تاثیرات کے بہت قائل ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دھندوں کا ڈینائی کیا ہے، انکار کیا ہے، فرمایا یہ سب بکواس ہے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم کہ فلاں ستارے میں فلاں قوت ہے، فلاں تاثیر ہے، اور فلاں میں فلاں تاثیر ہے؟ یہ بتلایا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہیں یہ معلوم بھی ہو جائے کہ فلاں ستارے میں فلاں قوت اور فلاں ستارہ طلوع ہو تو فلاں تاثیر، اگر تھوڑی دیر کے لیے 4 8 10 15 ستاروں کے بارے میں یہ معلوم بھی ہو جائے تو یہ جو کروڑوں ستارے ہیں ان کے مجموعے سے کون سی طاقت حاصل ہوتی ہے تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں ستارہ طلوع ہونے کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوگی، طوفان آئیں گے، ہوائیں چلیں گی، بارش ہوگی، اسلام نے اس کا شدید انکار کیا ہے، کفر بتلایا ہے۔ سردست یہ بتلانا ہے کہ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت عظیم مخلوق ہیں، جس تک انسان کی رسائی نہیں ہے، انسان کی پہنچ سے باہر ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے،
اس کے بارے میں پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، مگر انسان اس پر بالکل قدرت نہیں رکھتا۔ اس بڑی مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں، لو تعلمون فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، کہ یہ قسم جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ جاننا چاہیے تمہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بہت بڑی قسم دے کر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ عَظِيمٌ، کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ قرآن عظیم ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا رہے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہے، جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، جس کی اونچائی کا کوئی انداز نہیں، اور دوسری طرف یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ قرآن عظیم ہے، یعنی قرآن عظیم بھی ہماری طاقت اور پہنچ سے باہر کی چیز ہے، بلکہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ عظمت والی اور رفعت والی ہے۔ چاند اور ستارے، سورج اور دوسرے گرہ، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب کے سب فانی ہیں، مگر قرآن عظیم یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ فانی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس میں کوئی تبدیلی، کوئی نقص اور کمی نہ آئی ہے، نہ آئے گی، نہ آ سکتی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی ذات بھی، جو اللہ کی صفت ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی، نہ آئے گی اور نہ آ سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید اگر اللہ کی صفت ہے اور یہ فانی نہیں باقی ہے، تو پھر یہ قرآن مجید جو ہمارے بغل میں رکھا ہوا ہے یہ تو پرانے ہو جاتے ہیں، یہ پرانے ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید کے حروف یہ ہم لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کا مطلب ہم حروف کو کریٹ کرتے ہیں، وہ حروف تو کریٹڈ بائی انسان ہیں، تو پھر کیسے یہ پاسبل ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہ ہو؟ یہ تو جب ہم لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی پیدا ہی ہوئے ہوں گے۔ تو محترم بھائی اور دوستو، اس جگہ ایک باریک سا نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو حروف ہیں یہ حروف قرآن نہیں ہے، یہ جو دو دستی کے درمیان یہ جو کاغذ کے صفحات پر لکھے ہوئے حروف ہیں، یہ حروف یہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ حروف نقشے ہیں، نقشے تو آپ جانتے ہیں، نقشے پھول پتیوں کے بھی بنتے ہیں، نقشے مکانات کے بھی بنتے ہیں۔ وہ جو نقشے بنتے ہیں تو جب قلمیں چلتی ہیں تو نقوش بنتے ہیں، ان نقوش سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، نقوش سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہی تو معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ایک صاحب نے پین اٹھا کر کھچانا شروع کیا، کچھ دیر میں ہم نے دیکھا کہ گلاب کے پھول کی شکل سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ گلاب کا پھول ہے، یہی تو بولتے ہیں، مگر کیا وہ گلاب کا پھول ہے؟ وہ گلاب کا پھول تو نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر یہ جو حروف ہیں، یہ حروف
یہ نقوش ہے، نقوش، نقشے، کھچائی ہوئی پینسل، اور یہ حروف ہمارے اور آپ کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں۔ یہ جو نقوش ہوتے ہیں، یہ نقوش دلالت کرتے ہیں کسی چیز پر۔ مثلا آپ نے ایک کھڑی لائن میں ایک نقش بنایا تو یہ دلالت کرتے ہیں ایک کی گنتی پر، یا اردو میں کہیں الف پر، ہندی میں اس طرح مانترا ہوتی ہے۔ اور اگر نقوش کو ہم نے گول بنایا تو اس کو زیرو کہتے ہیں۔ یہ دلالت کرتے ہیں، وہ زیرو نہیں ہے، مگر زیرو کی ایک علامت، ایک پہچان کسی نے کسی زمانے میں طے کر دی تھی، کسی نے کسی زمانے میں طے کر دی کہ بھئی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت رہتی ہے اس کو یادداشت میں رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم 1 2 3 4 مثلا یہ جو اعداد ہیں ان کو کس طرح یاد رکھیں گے؟ تو اس کے لیے نقوش تیار کیے گئے، نقوش بنائے گئے، جن کو ہم بولتے ہیں وضع کیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ جو حروف ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، یہ تمام کے تمام حروف انسانوں کے ذریعے سے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ حروف دلالت کرتے ہیں ایک مخصوص آواز پر، آ، با، تا، سا، جا، حا، ہا۔ جو حروف، جو آوازیں انسان کے منہ سے نکلتی ہیں، ان آوازوں پر دلالت کرنے کے لیے یہ حروف، یہ نقوش بنائے گئے ہیں۔ تو یہ نقوش تو ہمارے آپ کے ذریعے بنائے گئے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ اللہ نے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، وہ کلام اللہ نے نازل فرمائے، تو اس کو تحریری شکل میں محفوظ رکھنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ جو نقوش انسان استعمال کرتا تھا انہی نقوش کے ذریعے اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ انہی نقوش کے ذریعے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاتھوں کے ذریعے لکھا ہوا ہے، یہ حروف بھی فانی ہیں، یہ لکھے ہوئے نقوش، یہ کاغذ، یہ دفتی، یہ سیاہی، یہ پرنٹ، یہ سب کے سب فانی ہیں، مگر جس چیز کو لکھا گیا وہ قرآن مجید ہے، وہ باقی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ میری باتوں کا جو فرق ہے وہ سمجھ پاویں، سمجھانا بھی مشکل ہے اور سمجھنا بھی ذرا مشکل ہے، بہرحال اپنے حد تک میں نے کوشش کیا۔ تو جو قرآن ہے وہ حروف سے پاک چیز ہے، حروف سے اوپر کی چیز ہے۔ حروف سے مراد ہمارے یہ نقوش ہیں، ورنہ حروف اور نقوش میں بھی فرق ہے۔ نقوش کہتے ہیں قلم سے نکلنے والے ان نقشے کو، اور حروف کہتے ہیں حلق سے نکلنے والی آواز کو۔ اگر حروف بھی کہیں تو وہ بھی فانی ہے، جو اگر ہمارے اور آپ کے ذریعے نکلے، ہم فانی تو ہمارے ذریعے نکلنے والی تمام چیزیں بھی فانی ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے؟ قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت یہ ہم لوگوں کے پہنچ سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ جیسے ستارے، جیسے ستاروں کی عظمت، جیسے ستاروں کی بڑائی ہمارے آپ کے پہنچ سے بہت دور کی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت و رفعت بھی ہمارے اور آپ کی پہنچ سے بہت دور کی چیزیں ہیں۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، ایک کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ کر کے رکھا ہے، لوح محفوظ کے اندر، لا یمسہ الا المطہرون، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو پاک لوگوں کے سوا
اور کوئی نہیں چھوتا۔ وہاں جو رکھی ہے اس کو فرشتے چھوتے ہیں جو سراپا پاک ہے، اور یہاں دنیا میں جو رکھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی، آپ جانتے ہیں کہ اس کو زبانی پڑھنے کے لیے بھی انسان کا بڑی ناپاکی سے پاک ہونا لازم ہے۔ اس کو زبانی پڑھنے کے لیے بھی انسان کا بڑی ناپاکی سے پاک ہونا لازم ہے۔ بڑی ناپاکی کیا ہے؟ غسل کا واجب ہونا، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اگر کسی مرد پر یا کسی عورت پر غسل واجب، غسل فرض ہے، تو وہ زبانی بھی قرآن بغیر دیکھے بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، جائز نہیں ہے پڑھنا، گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا، اور جان بوجھ کر پڑھنا یہ نہایت خطرناک ہوگا ایمان کو لے کر۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، مگر لوگوں کو ایک شبہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ناپاک ہے تو وہ قرآن کو دوسروں سے سن سکتی ہے یا نہیں، سن سکتا ہے یا نہیں، پڑھ تو نہیں سکتا تو سن سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کو شاید بھول جاتے ہیں یا دماغ نہیں لگاتے۔ بہت آسان سی بات ہے کہ سننا جائز ہے، سننا آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کا عمل منع کیا گیا ہے۔ اور کان پر اللہ نے آپ کو اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ ایک شخص آواز نکالے اور آپ سوچ کر یہاں اس کی آواز کو روک دیں۔ جیسے گائے گھوڑے اپنے کانوں کو ہلا لیتے ہیں، ہم لوگ تو اپنے کانوں کو ہلا بھی نہیں پاتے۔ ہمیں اپنے کانوں پر اتنی قدرت نہیں ہے، لہذا وہ ہمارے مکلف ہونے سے اوپر کی چیز ہے، اس پر شریعت حکم نہیں لگاتی۔ ناپاکی میں قرآن پڑھنا منع ہے، دیکھ کر بھی، چھو کر بھی، بغیر دیکھے بھی، لیکن قرآن کا سننا جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی قرآن مجید کو چھونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی ناپاکی سے پاک ہونا تو لازم ہے ہی، اب اس کو چھوٹی ناپاکی سے بھی پاک ہونا لازم ہوگا۔ یعنی اگر وہ بے وضو ہے تو اس کو وضو کرنا لازم ہوگا، اس کے بعد وہ قرآن مجید کو چھونے کی اجازت ملے گی۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتا مگر وہ جو خوب پاک ہو۔ خوب پاک کون ہے؟ جس کو بڑی پاکی بھی حاصل ہو اور جس کو چھوٹی پاکی بھی حاصل ہو، اسی کو یہ کہا جائے گا کہ وہ خوب پاک ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ کیا کہہ رہے اللہ پاک؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ یہ کتاب، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے۔ ہدایت کا معنی کہ جو ہمارے اندر بگاڑ آ گیا اس کا علاج اس کے اندر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر اور ہماری تجارتوں کے اندر جو بگاڑ آ گیا اس کا علاج کہاں پر ہے؟ جو رسم و رواج آ گئے اہل ہوا کی طرف سے، ہوا کا معنی خواہشات، سماج میں زیادہ تر ان لوگوں کی کثرت رہتی ہے جو لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ عہدوں پر ہو تب بھی، عہدوں پر نہ ہو تب بھی، اس طرح کے لوگوں کی بھرمار اور کثرت ہوتی ہے۔ لہذا ان کی باتیں، لہذا ان کے فیصلے، لہذا ان کی بنائی ہوئی تجویزات، ان کے پاس کیے ہوئے تمام دستاویز، یہ کیا ہوں گے؟ یقیناً ان کے اندر خواہشات اور نفسانی امور کی تلویث ہوگی۔ لہذا رفتہ رفتہ آپ دیکھتے ہیں، ہر زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبوں میں بگاڑ آتا ہے۔
ایمان بھی بگڑتے ہیں، عقائد بھی بگڑتے ہیں، نمازیں بھی بگڑتی ہیں، تلاوت بھی بگڑتی ہے، شادی بیاہ بگڑتے ہیں، نکاح اور طلاق بگڑتے ہیں، عدت اور مہر بگڑتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر بگاڑ کا آنا یہ اس کی خاصیت ہے، آئے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن ہر چیز کی اصلاح کرنا یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، یہ آپ کے اوپر حکم ہے۔ آپ اس سے اپنے ذات کو موڑ بھی نہیں سکتے، اپنی ذمہ داری کو آپ ہٹا بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف انحطاط ہے تو دوسری طرف اصلاح ہے۔ انحطاط جب آتا ہے رفتہ رفتہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں بگڑ رہی ہیں، لیکن پھر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کا علاج بجائے قرآن میں کھوجنے کے ہم اپنی رائے اور تدبیر میں کھوجنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا لمبے عرصے لگ جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بناوٹ نہیں ہو پاتی۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ہدیٰ، اس کے اندر راستے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے کسی شعبے میں کجروی آ جائے، کجی آ جائے، تو اس کجی کا حل کہاں پر ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو اس کا حل قرآن مجید کے اندر ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث بھی پڑھی۔ ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن ایسی چیز ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن ایسی چیز ہے جس کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ نے قرآن کو سیکھا ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا یا نہیں؟ ہم نے بہت ہلکے میں لے کر، بہت معمولی میں لے کر قرآن مجید کو پجا دیا، ہمارے بچوں نے پجا دیا، اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ پڑھنے کے لیے یقرؤ کا لفظ آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیرکم من یقرأ القرآن، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا خیرکم من یتلو القرآن، تلاوت سے یتلوہ بنے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلم وعلم یہ علم سے مشتق ہے۔ علم کا معنی سیکھنا اور سکھانا، یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کچھ علوم ہوں گے، ان کو سیکھنے اور سکھانے پر ہماری شریعت نے یہ انعام رکھا ہے۔ کیا انعام ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے گفتگو فرمایا، اور اس وقت ہم لوگ صفہ چبوترے پر موجود تھے۔ صفہ چبوترا آپ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد مبارک ہے اسی کے ٹھیک باہر بغل میں ایک چبوترا ہے، آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، اس کو صفہ بولتے ہیں۔ صفہ کا معنی عربی میں چبوترا ہوتا ہی ہے، کوئی بھی چبوترا ہو اس کی عربی صفہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چبوترا اتنا مشہور ہوا کہ دنیا نے اسی کو صفہ کہنا شروع کر دیا، گویا اور چبوترے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چبوترا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبوترا ہے، عرب نے اسی کا نام صفہ رکھ دیا، اور وہاں کوئی صفہ نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے پر موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک بات کہنا شروع کیا۔ کیا فرمایا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ أَوِ الْعَقِيقِ، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے، جو یہ چاہے کہ ہر دن وہ بطحان جائے یا مان لو عقیق جائے؟
اور دو ایسی اونٹنی وہ لے کر آئے جو جڑوا ہو. دو جڑوا اونٹنی. جڑوا کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز آپ کے پاس جوڑا ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس ایک کار ہے، آپ کے پاس اسی میں کی 2 کار ہو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ بہت رئیس ہے. آپ کے پاس ایک مکان ہے، اسی بالکل سیم 2 مکان ہو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ بہت رئیس آدمی ہے، اس کے پاس حاجت اور ضرورت سے بہت زائد ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جڑوا جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی الگ خاصیت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ بطحان یا عقیق کے بازار جائے اور 2 ایسی اونٹنی کو لے کر آئے جو جڑوا ہو. فرمایا فی غیر اسم ولا قطع رحم، بالکل فری میں، نہ کوئی گناہ اس نے کیا اور نہ کسی کے ساتھ زور زبردستی کی، بالکل فری میں 2 اونٹنی وہ لے کر آئے، ہر دن جائے اور لے کر آئے. مختصر یہ، اس زمانے میں اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے قیمتی مال کیا ہے، اس زمانے کا سب سے قیمتی مال اونٹ ہی ہوا کرتا تھا. اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز عرب میں تصور نہیں کی جاتی تھی. کسی کے پاس اونٹ نہیں ہو تو وہ بہت رئیس آدمی ہے، اور جڑوا ہو تو پھر تو اس کی بات ہی الگ ہے. اب ایک آدمی ہر دن بازار جاتا ہے اور ایک جڑوا اونٹ نہیں لے کر آتا ہے تو اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ فرماتے ہیں عقبہ ابن عامر کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ بازار جائے اور فری میں اونٹنیاں لے کر آیا کرے. فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، ایسا کیوں نہیں کرتے تم لوگ کہ مسجد جاؤ اور وہاں قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سکھاؤ، یا قرآن کو پڑھو اور پڑھاؤ. 2 آیت سیکھو یا 2 آیت پڑھو. تو یہ 2 جڑوا اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور 3 سے زیادہ بہتر ہے، اور 4 سے زیادہ بہتر ہے. اور جتنا تم پڑھو گے اتنی تعداد میں اونٹنیاں سمجھ لو اللہ پاک کی تم کو ملیں گی. کیا قیمت بتلائی؟ ایک آیت پڑھنے کی قیمت 1 اونٹنی. آج ایک اونٹنی کی قیمت کتنی ہے؟ ہو سکتا ہے 50,000 ہو، تو پھر ایک آیت پڑھنے کی قیمت کتنی ہوگی؟ 50,000، ایک اونٹنی کے برابر. اور اونٹنی اگر بہت قیمتی ہو تو ہو سکتا ہے اس کی قیمت لاکھ میں ہو، تو پھر ایک آیت پڑھنے کی قیمت لاکھ میں ہے. محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کی کیا کیا فضائل آپ سنیں گے، قرآن کی کیا کیا عظمتیں آپ جاننا چاہیں گے. کتابیں، حدیث مبارک کی اور فضائل کی کتابیں بھری پڑی ہیں. سردست یہ عرض کرنا ہے کہ اب قرآن کی بہار کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب قرآن مجید کی جتنی تلاوت کرتے ہیں اس سے بڑھا کر کرنے والے ہیں، اور اگر نہیں کرتے، چھوٹی ہوئی ہے، تو رمضان کے مہینے میں وہ توفیق ملنے والی ہے. مگر وہ توفیق ہم کتنا وصول کر پائیں گے، میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کو صحیح پڑھنا واجب ہے. اگر کسی کے ضاد کا مخرج صحیح نہیں نکلتا، آپ جا کر کتابوں کو خود سے دیکھ لیجئے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں اختلاف ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں بتا رہا، میں یہاں کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں ایک جانکاری آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر کسی سے ولا الضالین ضاد نہیں نکلتی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں اختلاف ہے کہ اس کے پیچھے نیت باندھے یا چھوڑ کر پیچھے جا کر نیت باندھے. کیوں؟ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا تو یہ اختلاف کیوں واقع ہو گیا؟
محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو صحیح پڑھنا اور قرآن کو صحیح پڑھوانا یہ ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ ہم قرآن تو ابھی شروع کرنے والے ہیں، رمضان آنے والا ہے، مگر اس کی کیا قیمت ہم کو ملنے والی ہے ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ لہذا اگر قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، قبر میں اس کے نور سے منور ہونا ہے، قبر میں قرآن کا ساتھ اور اس کی انسیت حاصل کرنا ہے، حشر میں قرآن کی شفاعت اور سفارش حاصل کرنا ہے اور نامہ اعمال میں اس کا ثواب دیکھنا ہے، تو میں صاف بتلاتا ہوں قرآن مجید پر کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی صحت پر بھی محنت کرنا لازم ہوگا۔ اور قرآن مجید کی صحت پر لازم کرنے کے لیے یہ مکاتب ہوا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے تفسیر کی محفلیں ہوا کرتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کی صحت کے لیے یہ مکاتب ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال مکتب کا سیشن ختم ہونے والا ہے، ختم ہو رہا ہے، امتحانات چل رہے ہیں، نئے ایڈمیشن جاری ہیں، اعلانات نکل رہے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں اعلانات نکل رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بچیوں کو ہر قیمت پر ان مکاتب کے اندر ڈالیے، اور تب بھی آپ بری نہیں ہیں، تب بھی آپ بری نہیں ہیں۔ اپنے لیے مکتب قائم کریے، بالغین کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، کوئی مرد کوئی عورت بوڑھے سے لے کر بچے تک بچنے نہ پائے جس نے اپنے قرآن کو صحیح نہ کر لیا۔ اتنے زیادہ مکاتب کی ہم کو ضرورت ہے۔ یہ کون قائم کرے گا؟ صرف مولانا لوگ، صرف امام لوگ؟ یہ سب پورے سماج کی ضرورت ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ میں سے جن سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ مکتب کے قائم کرنے کے لیے اپنی پوری محنت اور قوت کو صرف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔